السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیومن ریسورس پلاننگ۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فرم میں ہیومن ریسورس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے گولز کو وداؤٹ ہیومن ریسورس اچیو نہیں کر سکتی۔ ہیومن ریسورس پوٹینشیل، ابیلٹیز، کیپیسٹیز اور سکلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی، کسی بھی کمپنی کی گروتھ اور کسی بھی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا انحصار ہیومن کیپیسٹیز کی افیکٹو یوٹیلائزیشن پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمز کو افیکٹو ہیومن ریسورس پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کے دو موٹیوز ہوتے ہیں۔ پہلا موٹیو یا ڈرائیور سپلائی شارٹیج کو انالائز کرنا، مطلب ہیومن ریسورس پلاننگ الاؤز کمپنیز ٹو پلان اہیڈ تاکہ اسکلڈ امپلائیز کی اسٹیڈی سپلائی کو مینٹین رکھا جا سکے۔ اور ہیومن ریسورس پلاننگ کا دوسرا موٹیو امپروومنٹ ان لیبر یوٹیلائزیشن ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کو ایک سینٹینس میں انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف ڈٹرمننگ این آرگنائزیشنز ہیومن ریسورس نیڈ۔ مطلب یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس کی نیڈ کو ڈٹرمن کرنے کا، آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک پروسیس ہے۔ یا پھر ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کو کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پلاننگ is a process that identifies current and future human resource needs for an organization to achieve its goals۔ مطلب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کی موجودہ اور فیوچر نیڈز کا بتاتا ہے۔ یہ پروسیس بتاتا ہے کہ ہمیں اب کتنی ہیومن ریسورس چاہیے اور فیوچر میں کتنی چاہیے ہوگی۔ ہیومن ریسورس پلاننگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو فیوچر ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ مطلب ہم جو گول سیٹ کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کتنا ہیومن ریسورس درکار ہوگا۔ اور ایچ آر پلاننگ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم موجودہ ہیومن ریسورس سے اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے بیسٹ ویز میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس رائٹ نمبر اور رائٹ کائنڈ آف امپلائیز ہیں اور وہ رائٹ ٹائم پر رائٹ پلیس پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ آرگنائزیشن کے گولز کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اچیو کر سکیں۔ ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ کو ڈیفائن کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پلاننگ پروسیس کیا ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس پلاننگ پروسیس 6 سٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کا پہلا سٹیپ مشن سٹیٹمنٹ، دوسرا سٹیپ آبجیکٹیو اینڈ گولز، تیسرا سٹیپ اسیسنگ کرنٹ ہیومن ریسورس، چوتھا سٹیپ ڈٹرمننگ دا ڈیمانڈ فار لیبر، پانچواں سٹیپ پریڈکٹنگ دا فیوچر لیبر سپلائی اور چھٹا اور آخری سٹیپ میچنگ لیبر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اب ہم ان سٹیپس کو ون بائی ون انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں ایک فارمل سمری ہوتی ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ کوئی کمپنی یا آرگنائزیشن کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، مطلب کمپنی کیا کام کرتی ہے، کن کو سرو کرتی ہے، ان کے کلائنٹ کون ہیں اور کون سی ایسی چیز یا خوبی ہے جو کہ اسے اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ A mission statement provides focus, direction and inspiration to its employee. It also tells the customers or clients what to expect from the business. کوئی بھی مشن سٹیٹمنٹ
کلیئر، کنسائز اور میموریبل ہوتا ہے۔ ہم مشن اسٹیٹمنٹ کو کچھ اگزامپل سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ٹیڈ ایک کمپنی ہے جس کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئیڈیاز ورتھ اسپریڈنگ۔ اسی طرح گوگل کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آرگنائز دا ورلڈز انفارمیشن اینڈ میک اٹ یونیورسلی ایکسیسیبل۔ اب ہم ایچ آر پلاننگ پروسیس کے سیکنڈ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ آبجیکٹیو اینڈ گولز ہے۔ Objectives are those ends which the organization seeks to achieve through its existence and operations۔ مطلب کوئی بھی آرگنائزیشن جب کام کرتی ہے تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور یہ آبجیکٹیوز پورا کرنے کے لیے اسے ہیومن ریسورس درکار ہوتا ہے۔ ہر فرم کے آبجیکٹیوز ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ کمپنیز کے آبجیکٹیوز پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے، کچھ کا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ مطلب ایکسپینشن، کچھ کمپنیز اپنے کسٹمرز کو اچھی کوالٹی پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ کا آبجیکٹیو ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہر کمپنی اپنے آبجیکٹیو کو اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم میں اچیو کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم ایچ آر پلاننگ پروسیس کے تھرڈ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ اسیسنگ کرنٹ ہیومن ریسورس ہے۔ کرنٹ ہیومن ریسورس کو اسیس کرنے کے لیے کوئی بھی آرگنائزیشن سب سے پہلے تمام موجودہ امپلائیز کا پروفائل ڈیولپ کرتی ہے۔ تمام امپلائی کا پروفائل بنانے کے لیے ایک سافٹ ویئر ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پروفائل یا امپلائیز کی انوینٹری رپورٹ میں تمام امپلائیز کی تفصیلات، مثلا ان کے نیمز، ان کی ایجوکیشن، ٹریننگ، پرائر امپلائمنٹ مطلب کہ پہلے انہوں نے کہیں جاب کی ہے کہ نہیں، کرنٹ پوزیشنز کہ کس پوزیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں، پرفارمنس کیسی ہے ان کی سیلری کیسی ہے، یہ کون سی زبانیں بول سکتے ہیں، ان کی کیپابلٹیز اور اسپیشلائز سکلز کیسی ہیں، یہ تمام چیزیں اس پروفائل میں بتائی جاتی ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز ایک سیپریٹ مینجمنٹ انوینٹری رپورٹ بھی جنریٹ کرتی ہیں، جسے ریپلیسمنٹ چارٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ریپلیسمنٹ چارٹ ان پوزیشنز کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ نیئر فیوچر میں ویکنٹ ہونے جا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ امپلائی پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ امپلائیز ریٹائرڈ ہونے والے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے وہ پارٹیکولر پوزیشن خالی ہو جائے گی، جسے سکسیشن پلاننگ کے تھرو فل کیا جائے۔ ریپلیسمنٹ چارٹ سکسیشن کے لیے ٹائم فریم انڈیکیشن کے علاوہ اسکل شارٹیج کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ اسکل شارٹیج کے دور کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، جہاں تو نئے امپلائیز کو ریکروٹ کیا جائے، اور جہاں پھر ایگزسٹنگ امپلائیز کو کی ڈیولپمنٹ کی جائے۔ ہیومن ریسورس اسیسمنٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کے پاس کون سی سکلز اویلیبل ہیں، اور یہ دوسری ایچ آر ایم ایکٹیویٹیز مثلا امپلائیز کی ٹریننگ، پروموشن اور ٹرانسفر میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ After assessing the current human resource, we move towards next step of the human resource planning process, which is determining the demand for labor۔ یہ بہت اہم سٹیپ ہے۔ ان دس اسٹیپ وی ڈیولپ اے پروجیکشن آف فیوچر ہیومن ریسورس نیڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کتنا ہیومن ریسورس درکار ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز ایک دوسرے کے پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جب ایک امپلائی پروموٹ ہوتا ہے یا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، جب وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی جگہ فوراً اس کا متبادل لے کر آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نئے آنے والے کو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے مطابق سکلز اور ٹریننگ دینے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں فیوچر میں کس طرح کا ہیومن ریسورس درکار ہے، مطلب ان کے پاس کس طرح کی سکلز، نالج اور ابیلٹیز ہونی چاہیے تاکہ آرگنائزیشن اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔
فیوچر ایچ آر ڈیمانڈ کو پروجیکٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں آرگنائزیشن کے پاس ایچ آر سپلائی کتنی ہوگی. فیوچر لیبر سپلائی کو پرڈکٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیر آر سرٹن فیکٹرز جو کہ امپلائی بیس کو انکریز جہاں ڈکریز کر سکتے ہیں. مطلب فیوچر میں لیبر کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں جہاں کم کر سکتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس کی سپلائی میں اضافہ کے 4 سورسز ہو سکتے ہیں. نمبر 1 نیو ہائر، نمبر 2 کنٹینجنٹ ورکرز، یہ نان پرماننٹ انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر یا کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جن کو پر پروجیکٹ بیسس پہ ہائر کیا جاتا ہے. اور نمبر 3 ہے ٹرانسفرنگ، مطلب کہ آرگنائزیشن کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے کسی دوسری برانچ سے. اور چوتھا سورس جو کہ ایچ آر سپلائی کو انکریز کر سکتا ہے وہ انڈیویجول ریٹرننگ فرام لیو آف ایبسنس. The task of predicting these new inputs can range from simple to complex. فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو نیو ہائرز ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ان کو کب ہائر کریں گے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جو ایک بندہ بیمار ہو کے چلا گیا، جہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے کسی بندے کا، آپ کی کب آپ کی برانچ میں اس کا ٹرانسفر ہو جائے، جہاں کب کوئی بندہ بیمار ہو کے گیا ہے وہ کب ٹھیک ہو کے آ جائے. وہ فیکٹر جو کہ ہیومن ریسورس سپلائی کو ڈکریز کر سکتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ ہیں، ڈسمسلز ہیں، ٹرانسفر آؤٹ آف دا یونٹ، یعنی کہ آپ کی آرگنائزیشن سے ٹرانسفر ہو گیا، اس کا والنٹیریلی جو کوئٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی پرولونگ النیس ہے اس کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن سے چلے گئے ہیں، یہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی سپلائی کو ڈکریز کر دیں گے. ریٹائرمنٹ کو پریڈکٹ کرنا آسان ہوتا ہے، بٹ والنٹیریلی جو ریزگنیشن جہاں پرولونگڈ النیس اور ڈیتھس کو پریڈکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ڈیمانڈ فار لیبر اور سپلائی فار لیبر کو اسیس کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ میچنگ دا لیبر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امپلائمنٹ پلاننگ کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ موجودہ ورکرز کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور فیوچر میں ورکرز کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ برابر رہے. اگر فار ایگزامپل ایچ آر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ایچ آر سپلائی سے تو پھر ریکریوٹمنٹ ہوگی. اگر ایچ آر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے بنسبت ایچ آر سپلائی سے تو پھر ڈیکریوٹمنٹ ہوگی، جاب سے باہر نکال دیے جائیں گے.